شہر جڑا سی
محبوب جی ایک گل پہ دس دیو قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم ای قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنة محبوب جی یہ دس دیو زمین کے اوپر سب تو پہلی مسجد کیڑی بنی ہے آقا فرماتے ہیں ابو ذر وہ مسجد حرام ہے حرم بیت اللہ ہے یہ سب تو پہلے وہاں سے وجود کے اندر آیا ہے اور اس بیت اللہ کو اس مکے میں مکہ بھی کیا جاتا ہے کہ مکہ کا معنی ہے درمیانی جگہ پوری دنیا کا سینٹر جڑا ہے وہ بیت اللہ ہے پوری ہوئے زمین کا سینٹر درمیان جڑا ہے وہ بیت اللہ ہے سب تو پہلے اجے زمین کے آسمانی وہاں سے وجود نہیں آیا کہ اللہ نے بیت اللہ کی اس زمین کو اس جگہ کو وہاں سے وجود کے اندر لے آتا سی فرمایا اس تو بعد سونیا فرمایا مسجد اقصی جڑی فلسطین کے اندر ہے جدے تے یہودی کا مسئلہ مسجد اقصی سونیا انہاں دونوں کے درمیان وقفہ کتنے فرمایا 40 سال کا وقت ہے یعنی حرم تو بعد مسجد اقصی جڑی ہے 40 سال بعد وہاں سے وجود کے اندر آئی ہے یہ جڑا حرم ہے یہ سب تو پہلے بیت اللہ نے بنایا تے اللہ نے فرشتیاں نے بنایا تے دوسری مرتبہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر بیت اللہ کو تیسری دفعہ بنایا تے آدم کے بیٹیاں نے بنایا چوتھی دفعہ بیت اللہ کو تعمیر کیتا حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آگے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے گھر کی بنیاد رکھ چکی ہے اللہ نے گھر کو بنا دیا ہے کہ پہلی گل کی ہے سن لو توجہ میرے بات پہلی گل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے فرمایا ربنا تقبل منا اللہ اسی تیرا گھر لگے ہم پیو پتر دوویں بنان تے قبول کر لئی سبحان اللہ تے جس کو پہلے میرے خلیل نے سبحان اللہ جڑیاں دعاواں کیتیاں نے واہ مکہ اکھری عظمت تو لکھ بار قربان جاواں تے دعاواں سن لو دعاواں کی نے آتے میں ذاتی سے جہالنا
من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. عرشاں والیا اے جڑا شہر ہے ایک لوکاں واسطے بھی امن والا بنا دے تے اللہ اس شہر کو ویسے بھی امن والا بنا دے. جیڑا بھی آئے اللہ اس مکے کے اندر انہوں سکون آ جائے, امن آ جائے. اگے کیے وارثک اہلہ من الثمرات. یار ایک تے تواڈے میکروفون لے کے بیٹھے اینو درمیان چلایا کر, بس ایتھے لا دے اجازت پر. سارے کام پہلے کرے آگے. اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات. اللہ اتھوں دے رہن والے انو رزق دینا ہی تے پھلاں دا دیوی. کتھوں دا دیوی بولو. فرمایا خلیل تیری دعائیں بھی قبول ہو گئی. اللہ کی نے جمادات ہی جمادات نے, پہاڑ ہی پہاڑ نے. اللہ اسے کہا نہیں ہوتا تے پھل کتوں آئے گا. میرے خلیل تیری زبان جو الفاظ پانچ جمع ہوئے نے, صبح دا سورج پانچ چڑھے گا, کائنات دیا منڈیاں تو پھل پہلے پہنچا. تھوڑے دیکھو نا مکے جو بے موسمہ پھل ملتا ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح. دعاواں کتنیاں نے؟ بولو دے صحیح. نبی ابراہیم علیہ السلام دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. تے نال ہی ایسا کر کے نا مستری بھی نبی ہے تے مزدور بھی نبی ہے. سبحان اللہ. تے وہ کتوں آئی پتا جی؟ مہندسی نے لکھا جڑا پتھر پیا نا مقام ابراہیم دے اندر, یہ جنت دے دو یاقوت نے. ایک یاقوت حجر اسود ہے, دوسرا یاقوت مقام ابراہیم کے اندر جڑا پتھر پیا ہے نا یہ بھی جنت دا یاقوت ہے. تے آقا فرماتے نے انہاں دے نور نو اللہ نے بجھا دیتا ہے. اگر یہ نور جاری ساری ہوتا نا مشرق تو لگ کے مغرب تک ہر چیز انہاں دے نور میں روشن ہونی سی. ذرا غور کرو یہ دو یاقوت جنت دے نے. حجر اسود کتھوں آیا ہے؟ بولو جنت دے وچوں آیا. صحیح بخاری کی روایت ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا نازل حجر الاسود من الجنت وہوا اشد بیاضا من اللبن. فرمایا فسوتته خطایا بنی آدم لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَىٰ مَنِ اسْتَلَامَتْ كَلَامَهُ. آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا جڑا حجر اسود ہے یہ جنت دے وچوں اللہ نے بھیجیا ہے. ایویں سفید سی جویں دودھ سفید سی. تے ابن آدم دیاں غلطیاں تے گناہاں نو چوس چوس کے ایدا رنگ کالا ہو گیا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا یہ حجر اسود آئے گا, ایدیاں دو اکھاں ہون گیاں تے نالے دی زبان بھی ہوئے گی. اپنی آنکھاں نہ ویکھے گا جنہیں نو استلام کیتا ہے اشارہ کیتا ہے جنہیں نو چھویا ہے او دے حق دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر اس بندے واسطے سفارش کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حجر اسود جیڑا ہے یہ کتوں آیا جنت دے وچوں انہاں دے بارے چ گواہی دے گا. تے دوسرا ایک رکن یمانی ہے. رکن یمانی جیڑی حجر اسود کو پیچھے جڑا کون ہے وہ دے اندر ایک رکن یمانی انہوں کیا جانا ہے انہوں ہی چھو کے جانا ہے. تے جگہ دے پیر فرماتے ہیں رکن یمانی تے حجر اسود کو میں آن گے انہاں دیاں اکھاں ہون گیاں
جنہ آدمیاں نے نہ تمہوں ہاتھ لگایا ہے ہاتھ نہیں تے اشارہ ہی کیتا ہے قیامت کا دن ہوئے گا یہ دونوں جنے اللہ کے دربار چ پیش ہون گے تے جنہ لوکاں نے انہاں نوں چھویا یا ہاتھ لگایا ہے او دے واسطے قیامت دے دن رکن یمانی تے حجر اسود اللہ دی عدالت دی سفارش کرن گے انہاں دی سفارش دی وجہ تو اللہ اس انسان دے گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں رکن یمانی دی عظمت اپنی جگہ تے حجر اسود دی عظمت اپنی جگہ تے اوتھے ایک مقام ملتزم بھی ہے ملتزم جانتے ہو ملتزم حجر اسود تو لگ کے حجر اسود تو لگ کے کہ بیت اللہ کے دروازے تک ساری جگہ درمیانی جڑی ہے کہ کی کیا جاتا ہے ملتزم گرامر کی رونا اس میں ظرف مکان ہے یعنی یہ مانا کی ایک چپڑوں کی جگہ جتھے حاجی چپڑ دے دیکھے جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی اسے چپڑوں کی توفیق دے ایسا کر کے اٹھے کہ وہ ہاتھ پائی دے میں دوے دھیان تھا بندے دا سینہ بیت اللہ دے سینے نہ فٹ ہو سبحان ہن بیت اللہ دا سینہ ہوئے تے ساڈا سینہ ہوئے تے آپس وچ فٹ ہو جانا تے پھر اوتھے ٹھنڈ تے اخیر ہی پیندی ہے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے اوتھے اتنا دل نرم ہو جاتا ہے بندے کے حساب تے ہی چیزاں نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ملتزم نہ چمڑ کے دعا کرتا ہے اللہ وہ دی دعا نو رد نہیں کر دے وہ دی دعا نو رد نہیں کر دے جیڑا بھی اوتھے دعا کرتا ہے جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول کریں گے اور میں آزمایا کہ جیڑا جیڑا بندہ اوتھے دعا کرتا ہے میں جیڑی دعا کی ہوئی قبول ہوئی اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہجوانا دھو لین دے تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا ہنجو لڑی شمشان نوں رو لین دے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ وہ سجدہ نہیں پر ملتزم لاکے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے دل کرتا ہے تیرے بوئے دی تحریر چملا حجر اسود سڑے ایک چیز چملا تو چڑکی نہ موٹا سیدھا ہو لین دے حضرت فرمانی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی اے جڑی نال جگہ بیت اللہ دے جنوں حتیم کیا جاتا ہے یہ بیت اللہ دا حصہ نہیں فرمایا عائشہ یہ بیت اللہ دا حصہ ہے لیکن تیری قوم دے کولوں پیسے کوئی نہیں سن جنہ پیسہ سی انہاں کو انہاں نے بیت اللہ بنا دتا تے باقی جگہ جڑی ہے بیت اللہ دی چھڈ دتی فرمایا سونیا جڑا اتنا اونچا دروازہ لایا ہے یہ کیوں لایا ہے کوئی شریعت کا حصہ ہے یا اللہ کا حکم ہے آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ کا حکم نہیں انہاں لوکاں نے اپنی بدماشی کی وجہ تو دروازہ اونچا کیتا سی جڑا دل کرے گا جنوں دل کرے گا بیت اللہ کے اندر داخل ہو دیاں گے جنوں دل کرے گا انہوں منع کر دیاں گے فرمایا
جنہ دا جنت پتھر ایڈویٹ کرتا ہوتا ہے وہ جڑے پیر لگے نے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اوتھے بھی حاجی جب طواف کرتا ہے نا عمرہ کرنے والا طواف تو بعد پھر مقام ابراہیم کے 2 نفر پڑی گئے جو عمرے کا حصہ ہے. یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا سی اللہ رسول اے جڑا مقام ابراہیم میں نماز پڑھنی چاہیے. عمر نے زمین تے گل کئی عرش بعید تو رب نے قرآن بنا کے محمد کے کلمے اتر کے نازل کر دیا. سبحان سبحان. بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچیا جب تو آواز ہوتی ہے میرے خلیل انہیں دی مزدوری تے منگو کی منگدے ہو. ہن ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا اللہ اے پہاڑ جڑے انہاں سونے دے بنا دے سبب پر تے میرے جڑے پچھوں اولاد آئے نے انہاں واسطے سونا نہیں مکنا. لیکن خلیل تو بھی وہ دی دعا تو بھی جگ واسطے خلیل نے منگیا کہ اللہ مینوں مال و ملال نہیں چاہیے مینوں آمینہ اللہ چاہیے. آقا نے آن تو 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ مینوں دنیا دا مال و ملال کی چاہیے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ جنگا بڑا درخت ہے نا ایڈا بڑا یقین چاہیے مسیحا آباد ہوئی نے کنا بولتے مطابات اندر جن مرضی ٹائم لا چلو کلین پا چلو جی خطیب چنگا نہ لوگ تو رہتے ہی نہیں نہیں نا مساجد اب اللہ جنڈا بڑا تیرا گھر ہے نا منگن والے خلیل اللہ آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ جتھے منگتے نے وہ بیت اللہ جو منگتے نے وہ محمد رسول اللہ. اللہ کی کہ انک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالی حکمت والا ہے. اقوام آئی ابراہیم سے دعا قبول ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرے خلیل ایک وقت آئے گا پھر دساں گا نہ دعا کی قبول کی ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نبی ابراہیم نے لٹایا مونگا لٹا کے جب گردن تے چھری پھیر رہے تھے چھری چلتی نہیں. فرمایا چھری کیوں نہیں چلتی؟ چھری کہتی ہے خلیل میں تیری مننا کہ رب جلیل کی مننا میرا کام تے کٹنا ہے. آج جو منع کر دیتا ہے فرمایا اللہ کیوں منع کی کہی میرے اسماعیل کا گلا تے گلاب دیاں پتیاں نالوں بھی نرم ہے. اللہ پھر تو منع کیوں کیتا ہے؟ چھری کی دھار بھی بڑی تیز ہے. فرمایا میرے خلیل تو آپ گیا سی اللہ اس دعوت اللہ دا خطیب چاہیے. اگر آج اسماعیل ذبح ہو گیا پھر آخری خطیب کتوں آئے گا؟ فرمایا میرے خلیل میں اسماعیل کی لڑی دے وچوں آمینہ دا لال محمد پیدا کرنا. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا لوگوں وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ. اللہ نے پھر امیہ جو اپنے نبی کو بھیجے امیہ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی آقا علیہ السلام بھی امی تے آئے بھی امیہ دے وچوں ارسل للأمیین امیہ دے لئے بار بار کیا. امی دا معنی کی ان پڑھ. جب امی کی نسبت نبی کا لائے گی پھر ان پڑھ نبی نہیں. پھر امی دا معنی ہوئے گا جڑا کسی انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا وہ امی کیا ہے. ایک انگریز یہودی گزریا یہودی
کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، وہ دے اندر انہیں پہلا نام لکھے ہے کدا دی محمد پیس بیا اوپان ہند، پہلا نام انہیں لکھے ہے۔ ہلے انہیں وجہ بیان کرتی ہے کیوں؟ مائیکل ہارٹ اس انگریز کا نام نہیں ہوتی رہا، انہیں پہلا نام کے نبی علیہ السلام کا لکھا ہے، باقی نام تھلے دے انہیں تھلے لکھا ہے۔ انہیں کہا کہ وجہ کی پہلا نام کیوں لکھا ہے؟ باقی جڑے 99 بندے نے انہوں کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، کسی نے 10 استاد کسی نے 15 استاد کسی نے 12 استاد، آدھا دنیا چ کوئی شخصیت محمد کی ذات ہے جنہ زمین کی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، زمین کی دھرتی کا استاد بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ اس ہستی نو پوری اولاد آدم کا استاد بنا کے بھیجے ہے۔ کیوں نہیں استاد بنایا؟ استاد شبیر نال والا میرے محبوب تیرے نال والا کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں استاد بنا، اس مکے کی آبادی واسطے کنوں بھیجا؟ آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیتا ہے کہ آگے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ایک قبول کر لے کہ اسی بھی گھر اللہ کی رضا واسطے بنایا ہے، جڑے میرے یار بیلی نے نا دوست احباب کام کرنے والے تسی لوگ، یہ اللہ کی رضا واسطے، دنیا کا کوئی مقصد نہیں، دنیا داری کا کوئی ارادہ نہیں، نام پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، صرف اپنے دل کے اندر ایک کوئی ہے کہ دنیا تو جائیے کہ قیامت تک کوئی ایسی چیز چھڑ جائیے جنہا صدقہ جاریہ پچھو قیامت تک قبر چوئی پہنچ جائے۔ جڑے ساتھی دوست میرے تعاون کرتے ہیں انہوں نے ثواب نہیں ملنا برابر ثواب ملنا۔ نبی علیہ السلام جب مدینے چاہے آپ نے پہلو آن کے کیڑی مسجد بنائی؟ مسجد قباء، جتھے 2 نفل پڑھی اللہ پورے دا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قباء کے بعد مسجد جمعہ بنائی، قباء تو نکلے نا جب پھر جمعہ رات میں مسجد جمعہ تے بڑی بڑی مسجد وہ بنائی، جدو بنائی تے پھر اگے آئے اتنے جمعہ پڑھایا نبی علیہ السلام نے اس جگہ پہ جدو قباء کو مدینے میں آیا، پہلی مسجد قباء تے دوجی مسجد بولیے دوجی مسجد جمعہ مسجد بنائی، جمعہ آپ نے پڑھایا، پھر جمعے تو بعد اگے آئے، اگے آن کے پھر بنائی مسجد نبوی، بولو مسجد نبوی۔ یہ 2 شہر میں ایک نبی دے جنم والی بستی، ایک پیغمبر دے دفن والی بستی۔ آپ پیدا مکے چ ہوئے تے نبوت تو بعد 13 سال دا عرصہ آپ نے کتنے گزاریا؟ مکے تے 10 سال دا عرصہ کتنے گزاریا؟ مدینے دے اندر۔ تو نبی علیہ السلام اے مسجد مکہ شہر ہوئے، دنیا دے لوگوں ساریاں چیزاں ایتھے عظمت والیاں نے، شان والیاں نے، اللہ نے مقام ملتزم دیتا ہے، مکے دے اندر رکن یمانی دیتی، مکے دے اندر بیت اللہ دیتا ہے، مکے دے اندر مقام ابراہیم دیتا ہے، مکے دے اندر صفا مروہ دیتی ہے، مکے دے اندر میں قربان چاہواں ساریاں چیزاں دی عظمت اپنی جگہ تے، ساریاں دی چیزاں دی عظمت اور فضیلت مسلم ہے، لیکن اللہ نے جڑی مسجد دیتی ہے وہ مسجد دی عظمت بھی پوری کائنات میں چوال ہے، پوری کائنات میں چوال ہے۔ عام گھر چ نماز پڑھیے نا، گھر چ ایک نماز دا ثواب، تے مسجد چ جا کے پڑھیے 27 نمازاں دا ثواب۔ کنیاں نمازاں دا؟ بولو 27 نمازاں دا ثواب۔ ہاں جتھے جمعہ ہوتا ہے مسجد اوتھے نماز پڑھیے 500 نماز دا ثواب۔
اقصا کی نماز پڑھیے 50,000 نماز کا ثواب، تے مسجد حرم یعنی بیت اللہ کی نماز پڑھیے 1 لاکھ نماز کا ثواب۔ یہ دیکھو کتنا ثواب ہے۔ اللہ پاک نے کتنی عظمت اور شان مقام بیان کیتا ہے۔ میں بات کر رہا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اور اس مکے دی عظمت شان مقام اللہ پاک نے بیان کیتا ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے قسماں کھادیاں نے مکے دیاں، کتے اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اور دنیا کے لوگوں مینوں اس شہر مکے شہر دیاں گلیاں دی قسم جنہ گلیاں دے اندر میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے۔ اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مکے جاوے۔ مکہ شہر نرالا جتھے جمع کملی والا، قربان جاواں اس مکے دی عظمت تے شان مقام تو۔ مکہ شہر نرالا جتھے جمع کملی والا، اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ توانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ زمزم دا پانی پی لیتا ہے، زمزم دے پانی دے اندر بھی شفا ہے، غذا ہے، دعا ہے۔ جڑا بندہ پانی پیندیا زمزم دا پانی پی کے دعا کرتا ہے اللہ دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ جڑا زمزم دا پانی پیندیا جس بیماری واسطے پیندا اللہ شفا عطا کر دیندے نے۔ بھوک لگی ہوئے زمزم دا پانی پیو، سبحان اللہ بھوک بھی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ توانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے۔ اگ پڑک دیے وچ سینے کہندا جانا مکے مدینے، اگ پڑک دیے وچ سینے کہندا جانا مکے مدینے۔ قسمت والے او جیوے جنہ ڈیرے اوتھے لائے، مدینے دی سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دے بازار چ جُتی پا کے نہیں پھردے، یہ نہیں کہ جُتی ہے نہیں سی۔ امام مالک اتنے بڑے تاجر سن، جیڑی خوشبو امام مالک لاتے سن اور اپنے شہزادے بھی نہیں سن۔ تے جیڑا سوٹ ایک دفعہ پا رہا نا دوسری دفعہ نہیں انہیں پانا، ایک دفعہ ہی پانا ہے، جنہیں دن پہنے بعد لا کے اگو نواں پانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھایا کرتے سے پیغمبر دی بات کا اینا ادب۔ ایک دن دھواں ڈنگ مار رہا ہے، شاگرد کہنے کہ استاد جی بڑے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ فرمایا دھواں ڈنگ مارتا ہے، استاد جی نو پرا کرو، کیوں نہیں کرتے؟ ہلتے بھی نہیں۔ فرمایا نبی دی حدیث سامنے پئی ہے، اگر میں حدیث پڑھاتا ہل گیا پیغمبر دی حدیث دی توہین ہو جائے۔ گلیاں دعوت کتنے جتھے نبی نے گلیاں لائیاں اتنے جُتی پا کے نہیں۔ امام مالک نے پوچھا جوتا نہیں پہنتے؟ فرمان لگے نہ گلیاں چ نا میرا محبوب چلتا رہا ہے، مالک چاہتا ہے انہاں دیاں تلیاں تے قدماں تے مالک دے قدم آ جان، قیامت نوں جہنم دی اگ حرام ہو جائے۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے جی۔
اسی نے سانو ہی بڑا پیار ہے، نہیں نہیں یہی انہاں لوگوں کے پاس کوئی نہیں۔ مدینے دیا سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے کلیاں، یہ سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے۔ میرے بھائیو دوستو، وہ مدینہ پوری کائنات میں جو آلہ بابا شمشان اٹھیا انہیں اپنی بولیاں بول دیتیاں، آندا اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں۔ مکے گرم ہوا تے مدینے ٹر جو بولتے بھی ٹھنڈی ہوا، مدینے دے لوگ بھی ٹھنڈے۔ نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے مدینے کا نام کی سی؟ یسرب۔ یسرب تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا مدینے کی عظمت کے بارے کے اندر، آقا علیہ السلام فرماتے نے مدینہ ایک ایسی پٹھی ہے یہ اندر منافق بندہ نہیں رہ سکتا، یہ دل چ نفاق ہے نا وہ مدینے کی حدود چ نہیں رہ سکتا، وہ مدینے چ رہے، مدینے جو رہ سکتا ہے جڑا خالص مومن ہے وہ مدینے کے اندر رہے گا۔ مدینے کوئی پریشانی آئی ہے وہ دیاں تکلیفاں، مدینے دیاں تکلیفاں دے اوتے جیڑا انسان صبر کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت میں میں رب دی عدالت اس بندے دی سفارش کراں سبحان۔ تے جیڑا مدینے چ رہ کے نبی دی سنت دے اندر بدعت دی بلاوٹ کرتا ہے، او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، پوری کائنات دی لعنت ہے۔ ایک ایسا شہر اور پھر مدینے دی کھجور ہے جنہوں عجوہ کیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ 7 عجوہ کھجورا کھاتا ہے نا وہ دے اندر جادو دا زہر جنہ بھی ہوئے گا اللہ انہوں ختم کر دے۔ سبحان سبحان، کتنی بڑی بات ہے۔ کئیاں بندیاں نے جادو ہوتا ہے اور جادو والے ہو سویرے ڈیلی اٹھ کے 7 کھجوراں کھایا کرو، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ جادو دے اثرات سارے ہی ختم کر دے گا، برکت واسطے کھا لیا کرو۔ جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ مدینے دے اندر رہ کے فریب کرے گا، دھوکہ بازی کرے گا، اللہ انہوں اس طرح گھول دیں گے، اس طرح گھل جائے گا جی میں نمک حل ہو جاتا ہے، وہ مدینے دے اندر نہیں رہے گا، مدینے کو باہر چلا جائے گا۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جدو ایک وقت آئے گا احد پہاڑ دی پچھلی سائیڈ دے اوتوں کالا دجال آئے گا تے اللہ پاک فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیں گے، جتوں حرف دی حدود شروع ہوندی ہے اتنے تلواراں لے کے فرشتے کھڑے ہو جان گے، کانے دجال نو مدینے چ داخل نہیں ہون دیں گے۔ اور اسلام کتوں چلے ہے؟ مدینے چ۔ جویں سب اپنی بل چوں نکلتا ہے نا تے سارا دن پھرتا ہے ٹرتا ہے، رات پہ بھی اپنی بل چ آ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اسلام مدینے تو شروع ہوا ہے، غریب لوگوں تو شروع ہوا ہے، مدینے کی سرزمین تو ایک وقت آئے گا پوری دنیا تو اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن مدینہ تو رسول تو اسلام ختم نہیں ہوئے۔ مدینے سے اسلام قیامت تک باقی رہے، اور جنہیں مدینے دے منصور نے جنت البقیع کے اندر، سبحان اللہ، میرے پیغمبر دی قبر پاک کتے نے مدینے چ، روضہ من ریاض الجنہ کتے نے مدینے چ، ابو بکر عمر دی قبر کتے نے مدینے چ، 10,000 سے آبادی قبراں جنت البقیع کے اندر، بقیع کے قبرستان 10,000 نبی نے صحابہ اور صحابیات ہوتے ہیں، نبی کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتے ہیں، رقیہ بھی ہوتے ہیں، زینب بھی ہوتے ہیں، اماں جی عائشہ بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تے نبی کے بیٹے ابراہیم طیب طاہر کی قبر بھی ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے مدینے کو پسند فرمایا۔ جب آقا آئے یسرب پہلا ناسی نبی دے آنا پھر مدینہ تو رسول ہو گیا، وہ دی نسبت کدھر ہو گئی؟ نبی علیہ السلام کا۔
اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھڈیاں ٹھڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچدیاں وانگ مشوقاں دے بیٹا بکریاں کاواں مدینے دیاں یہ شربت سمدل اس کم دا اے پانی پین والا سب سمدا اے اور بزروری دے کولوں یہ شربت بزوری اس کم دا اے پانی پین والا سب سمدا اے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں بابا جی سب سامنے 36 حج کیتے بیت اللہ کنے حج 36 حج کیتے سن تے 7 حج پیدل ہی کر چھڑے ہن تے ساڈے کو پیسے بھی ہے نہیں پھر بھی نہیں جاتے پیسہ بڑا لوگوں کو لیکن بیت اللہ نہیں جاتے اللہ تے کئی لوگ وہ بھی نہیں جڑے ہر سال ہی جاندے ہر سال بابا جی شمشان علیہ رحمہ ٹرین چ بیٹھے نے ٹرین جب نے جی کرتا ہے جی کرتا ہے جی کرتا ہے جی کرتا ہے بار بار زبان تے میں جی کر کے پاس جانا چاہیے بابیو پھر بابا جی نے ٹرین جی اللہ مدت گزری ہے سکھدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در دیکھاں تیرا گھر دیکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ منڈرے جج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس گلاب تے امبر دی جتھے ستا ہے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا میرے بھائیو تڑپ رکھیا کرو تڑپ مکے مدینے انشاءاللہ تعالیٰ تڑپ ہوئے گی نا کہ اللہ پھر بلا لیں گے اجی اپنے گھروں کو بلانے جس نے سانو پیار تے اللہ انہوں اپنے گھر بلاتا ہے جس نے رب کو پیار سبحان بیت اللہ ایک ایسا شہر ہے سنن ابن ماجہ کی روایت 120 رحمتاں 24 گھنٹے بیت اللہ کے نازل ہوتی ہیں 120 7 انہاں واسطے جڑے طواف کرتے تے 40 انہاں واسطے جڑے اوتھے نماز پڑھتے نے عبادت کرتے تے فی انہاں واسطے جڑے بیت اللہ بیٹھ کے ویندے ہی نہیں فی انہاں واسطے میرے دوستوں بھائیو کیویں دل کرتا جی یار مکے مدینے وچ چل کے کدی ادھر نسے پھر دیو کدی پاک پٹن کدی جبیر کدی کوفے کدی ملتان کدی کدے کدی کدے کیویں دل کرتا کیویں تھوڑا مکہ مدینہ چھڈ کے وطن جایا نہیں جاندا میرے اللہ میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا دل کرتا کہ لڈو سامنے پے ہو کے بندہ گویا کھائی دے بہت دل کئی لوگوں نے اتنے ہی بنا چڑے اور سخی سلطان سرور ہے نا اتنے جا کے لوگ قبر کا طواف کر رہے ہیں قبر پوری قبر کا طواف کر رہے ہیں ویڈیو موجود نے اتنے لوگوں نے صفا مروا بھی بنائی کہ انتہا تو زیادہ گندا پانی بدبودار یاد رہے زمزم
رب نے کیا مشرکو تھانوں میں کٹراں دا گندا پانی پیا پیا کے نہ مارے تے مینوں بھی رب کی نے دینا بول دے بیت اللہ دے مقابلے وچ بڑے بیت اللہ بنے سن امریکہ چ نہیں انہاں بیت اللہ بنایا لانتیاں نے امریکہ دے اندر انہوں محخانہ بنایا بیت اللہ کی شکل چ بنا کے انہوں محخانہ بنایا پھر یمن کے اندر بیت اللہ بنایا یمن بیت اللہ کے مقابلے ایک بیت اللہ بنایا گیا پھر لوگ آن کے نا اتنے ہی حاضر کر بیت اللہ دے یہ بھی بیت اللہ ہے جب اتنے بنایا تو ایک بندہ نکلیا مکے دے وچوں نکلتا ہے راتوں رات اتنے پہنچی ہے تے جا کے نے کی کیتا ہے جڑا بیت اللہ انہیں بنایا سی یہ جا کے بخانہ کر کے وہ دے بناوٹی بیت اللہ کی دیواراں نہ لکھ دیتا جڑا انہیں بنایا سی اپنا بیت اللہ کہ لوگ مکے نہ جانے تھے آن تے جدوں انہوں ابرا نوں پتہ لگا یہ دیکھو مکے جو بندہ آیا ہے انہیں شرارت کی دی ہے اس لانتی نے اتوں ہاتھیاں دا لشکر لیا ہے نال فوج لئی میں بیت اللہ نوں ڈھاؤنا ہے بیت اللہ نوں اے زمین تے رہن نہیں دینا اللہ پاک نے پھر بیت اللہ دیاں عظمتاں نوں واضح کیتا جب وہ ابرا پہنچیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں پہنچیا مکے دے قریب اوتھے سردار عبد المطلب دے اونٹ پہ چڑھدے سن 100-200 اونٹ سی انہیں اونٹاں نوں گھیرا پا لیا سردار عبد المطلب نوں پتہ چلدا ہے آن کے آندا ہے اوے ابرا میرے اونٹ دے دے ابرا کہتا ہے سردار عبد المطلب میں تے تینوں بڑا عقل مند آدمی سمجھنا سا بڑا تیریاں دھماں سنیاں سن تینوں اپنے اونٹاں دی پئی ہے بیت اللہ دی نہیں تے سردار عبد المطلب کی آندے نے اوے ابرا کان کھول کے سن لے بیت اللہ دا مالک اللہ ہے اونٹاں دا مالک میں ہوں اللہ اکبر کبیرہ جدوں آئے سردار عبد المطلب آندے نے یہ تو پہلے بیت اللہ دی کنڈی پھڑ لئی بیت اللہ دا دروازہ پھڑ لیا اللہ تو ایدیاں حفاظتاں کرنیاں نے تے تو ہی کرنیاں نے اسی نے جوگے نہیں اسی ابرادی فوج دا مقابلہ کریے ادھروں کنڈی کھڑکا کے سردار عبد المطلب صفا دی پہاڑی تے چڑھ جاندے نے ادھروں جدے سیڈ والوں جھٹاں دے جھنڈ آ گئے کہون نے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل اللہ فرماتے ہیں نہیں ابابی لو جھنڈاں تے جھنڈ آ جاؤ اللہ کی ضرورت پہ گئی ہے فرمایا دو کینکر اپنے پنجیاں دے اندر ایک کینکر اپنیاں چنجاں دے اندر لے لو دھیان کے نہ ہاتھی والے لشکراں تے سٹ دیو اللہ اکبر کبیرہ اے جدوں دیاں اللہ ساڈے نکے نکے کینکر ایڈے ایڈے بڑے ہاتھی انہاں تے کی اثر ہوئے گا فرمایا نہیں ابابی لو تہاڈا کم پتھر کینکر سٹنا ہے میرا کم انہاں کینکراں نوں ایٹم بم بنا دینا محدثین نے لکھیا جتھے جتھے کینکر بجدا سی نا اس طرح جویں بم بھی بج گیا بم اینو آندے نے اللہ وہ جڑا ہاتھی سی نا ہاتھی ابرا دا انہوں جدوں مکے وال ٹور دے نو ٹردا ہی نہیں سی جدوں پیچھے ٹور دے سن ٹور پیندا تے ابرا دی حالت اے ہوئی ایک کینکر ایتھے وجہ باہر لت گئی دوجا کینکر کھبی بعد وجہ ہوئی لت گئی لتاں بھی لت گئیاں خالی دھاڑی پیا سی ابرا اللہ نے کہا میری ابابی لو ایتھے مارو اینو کینکر ایتھے مارے ایویں کینکر ہو بچے ابرا دا ٹکا پھوٹی ہو گیا اللہ نے دسیا جتنیاں راکیاں میں کراں انہوں کائنات کی کوئی طاقت چکھ بھی نہیں سکتی بولتے نہیں چکھ سکتی ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے جنگل وچ بچے تے ہیٹ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے جس دریا وچوں موسیٰ نوں پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے
ہرے کا دی تیڑ پتھر دی تے اندر کیڑے واسطے ہرے کا دی تیڑ تو ہوگا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان ہوتا ہے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے وہ اپنی چچا جو کئی طرح کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا وہ دی سوٹ تے تیری لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے تیری دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے جتے پت دیاں تے مال دولت فضل و کرم دا بھی تو پا دینا ہے جتے پت نہ تینا مال دولت ساری عمر ایویں ہی گوا دینا ہے کوئی چالی تینا رکھتا ہے تو بنیادی میری پا دینا ہے تیری صفت مال کا ٹکڑی نہیں میں اپنی گل ہی مکا دینا ہے اللہ تعالیٰ سن سارے نو مکہ اور مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے اللہ سن ایسے سال ہی لے لائے ایڈی ہوئی آمینہ کو کراچی بھی نہیں کرنا نعرہ تکبیر جمعے نعرے نہیں ماری دے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات